بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. آج کا ہمارا ٹاپک اگینسٹ لوگوں کے کویشچن اور ایک کرنٹ نیوز کے حوالے سے ہے. کچھ گزشتہ روز 2-4 دن پہلے گزشتہ کچھ دنوں میں ایک خبر دوبارہ بریک کی گئی کہ پاکستان کے ایک بھگوڑے حسین حقانی جو کہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہوا کرتے تھے امریکہ میں اور پاکستان کو بے تحاشا مانیٹری لاس دے کر پیسوں کی مد میں نقصان دے کر کرپشن کرنے کے بعد جب ان سے حساب مانگا گیا تو وہ پاکستان سے بھاگ کر امریکہ میں جا کر مقیم ہو گئے اور پاکستان کے اندر ان کے خلاف ایک 2018 کے اندر باقاعدہ طور پر کیس فائل کیا گیا. کرپشن کا نیب نے انکوائری کی اور کرپشن کا کیس فائل کیا گیا, لیکن چونکہ وہ پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں تھے تو وہ کیس کا کچھ نہیں ہو سکا. 2-4 روز پہلے کچھ ٹی وی خبریں تھیں, کچھ نیوز چینلز کی خبریں تھیں جس کے مطابق حسین حقانی کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں, ریڈ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, انٹرپول سے رابطہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو واپس لایا جائے گا. تو وہ خبر بیسیکلی 2018 کی تھی. تو نیوز چینل کے سامنے جب وہ خبر آئی, وہ بات آئی, تو انہوں نے دوبارہ سے اس کو بریک کر دیا اور اس کو تازہ ترین خبر سمجھا, لیکن وہ 2018 سے متعلق تھی. تو وہاں سے ہمارے کچھ ویورز نے ہمیں کویشچن کیا کہ یہ بیسیکلی انٹرپول کیا ہوتا ہے, ریڈ نوٹسز کیا ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا ذکر انٹرنیشنلی خبروں میں آتا ہے اور موویز میں بہت زیادہ آتا ہے کہ انٹرپول کے ذریعے بندوں کو لایا جا رہا ہے. خاص کر وہ فیسینیٹڈ قسم کی وہ بالکل پروپیگنڈا قسم کی موویز ہوتی ہیں ہمارے ہمسایہ ممالک کی, اور اس کے علاوہ انگلش موویز بھی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے لوگوں کا ایک تاثر بنتا ہے کہ انٹرپول بھی ایک ایسی فورس ہے, یہ کوئی پاکستان کی خاص قسم کی فورس کے مقابلے کی فورس ہوگی یا انٹرنیشنلی کوئی FBI ٹائپ کی کوئی فورس ہوگی, اس کے ایجنٹس ہوں گے اور وہ لوگ بڑی کارروائی کرتے ہوں گے, لوگوں کو اریسٹ کرتے ہوں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. انٹرپول بیسیکلی ایک ادارہ ہے جس کا ایک دنیا کے ممالک نے آپس میں مل کے ڈیسائیڈ کیا 1914 میں پہلی دفعہ کہ کیوں نہ ہمارے تمام گلوبل جو دنیا کے تمام ممالک ہیں ان کی پولیسنگ جو ہے وہ آپس میں رابطہ کرے, ان کی جو پولیس ہے ان کی آپس میں ایک کوارڈینیشن ہو کہ اگر مجھے کسی بندے کو اریسٹ کرنا ہے تو میں وہ بندہ امریکہ میں رہتا ہے تو مجھے اس بندے کو امریکن پولیس سے رابطہ کرنے کے لیے کوئی فورم ملنا چاہیے کہ میں پاکستان کی پولیس ہوں اور مجھے امریکن پولیس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسی آرگنائزیشن ہونا چاہیے اور ان کا ایک تھیم تھا کہ یہ جس تھیم کے اوپر اب یہ بنی ہے کہ کنیکٹنگ پولیس فار اے سیفر ورلڈ, کہ دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے جو تمام دنیا کی پولیس ہے اس کو آپس میں اکٹھا کر دیا جائے, ان کی آپس میں ایک کوارڈینیشن بنا دی جائے. اس کے لیے شروع میں تو اس کے بارے میں ڈفرینٹ قسم کی ٹرمینالوجیز تھیں جو اس کے لیے یوز کی جاتی تھیں. اس کے بعد اس کو انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن کا نام دیا گیا, لیکن جو باقاعدہ طور پہ اس کا نام ڈکلیئر کیا جاتا ہے, جو اس کا مختصر ایبریویشنز ملا کے ایک نام بنایا جاتا ہے, وہ انٹرپول دیا گیا. 1914 میں ڈسکشن ہوئی, 1923 کے اندر یہ باقاعدہ طور پر فارم ہو گئی اور اس وقت پاکستان کو شامل کرتے ہوئے پاکستان بیسیکلی جون 1956 میں اس کا باقاعدہ طور پر ممبر بنا. پاکستان جب 1947 میں مارز وجود میں آیا تو اس کے بعد پاکستان کو بھی 1956 کے جون میں شامل کیا گیا اور اس وقت پاکستان کو شامل کرتے ہوئے دنیا کے اندر 194 ممالک 194 کنٹریز وہ اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں. اس جو ایک ادارہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ایک فورم بنایا گیا, بیسیکلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ممالک کا آپس میں کوارڈینیشن کے لیے جو فورم بنایا گیا اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے. اس پاکستان کو شامل کرتے ہوئے تقریباً 194 ممالک اس کے اندر شامل ہیں اور یہ دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی ایک کوارڈینیشن کی آرگنائزیشن ہے یا ایک فورم ہے. جس طرح یونائٹڈ نیشن پاکستان جس کا ممبر ہے, یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن دنیا کی سب سے پہلے نمبر کی سب سے بڑی آرگنائزیشن یا فورم ہے جہاں پہ دنیا کے تمام ممالک اکٹھے ہوتے ہیں, کچھ ممالک کو مائنس کر. اسی طرح انٹرپول جو ہے وہ دنیا کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا فورم ہے جس میں 194 ملک, کرنٹلی 194 ممالک ہیں ان کی ویب سائٹ کے مطابق, ان کی لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق. اب اس کے بارے میں سمجھنا ہے کہ یہ کس قسم کی آرگنائزیشن ہے اور یہ آپریٹ کیسے کرتی ہے. اس کے بعد ہم آپ کا ایک اور سوال جو تھا کہ اگر ہم لوگ بھی چاہیں کہ کسی بندے کو انٹرپول کے ذریعے منگوایا جانا چاہیے, ہمارا عام شہری کا کوئی ملزم ہے جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ بیرون ملک بھاگ گیا ہے, کسی اور ملک کے اندر جا کے چھپ گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس کو انٹرپول کے ذریعے پکڑوائے اور پاکستان کے اندر لے کے آئے تاکہ اس کا ٹرائل ہو سکے, تو اس کے بارے میں بھی آپ کو سمجھائیں گے. سب سے پہلے انٹرپول کے بہت زیادہ آفسز نہیں ہیں.
انٹرپول کے تقریباً کوئی 7 قسم کے سب آفسز ہیں مختلف دنیا کے ممالک میں. اس کا جو ایک ہیڈ آفس بنایا گیا, جو ایک مین سیکریٹریٹ جس کو کہا جاتا ہے بنایا گیا, وہ فرانس کے اندر ہے. لیون شہر ہے فرانس کا, وہاں پہ ایک بہت بڑا سیکریٹریٹ واقع ہے جس میں بہت زیادہ لوگ کام کرتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کا عملہ جو ہے وہ اس دفتر کا حصہ ہے. لیون فرانس کا یہ جو سیکریٹریٹ ہے, یہ اس کے بعد کوئی تقریباً 7 قسم کے سب آفسز بھی ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے اندر. یہ جو لیون کا جو آفس ہے, مین سیکریٹریٹ ہے, یہ کوارڈینیشن کا بیسیکلی مرکز ہے. یہاں پہ سالانہ طور پر جو یہ تمام ممالک ہیں وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں اور بھی کسی جگہ پہ اگر وہ کانفرنس رکھنا چاہیں تو سالانہ گلوبلی یہ جو ہر ملک نے اپنے نمائندے دیے ہوئے ہیں اس انٹرنیشنل پولیس آرگنائزیشن کے لیے, ان لوگوں کی آپس میں ایک میٹنگ بھی ہوتی ہے جس میں وہ نئے پالیسیز طے کرتے ہیں, نئے رولز بناتے ہیں. اگر کسی قسم کا کچھ نیا ایڈ کرنا ہو, کوئی نئی ڈسکشن کرنی ہو, تو اس کے لیے بھی ایسی میٹنگز ہوتی ہیں. فرانس کا یہ جو آفس ہے وہ بیسیکلی جن لوگوں کے ساتھ, وہ ایسے نہیں ہے کہ ہر گورنمنٹ کے ہر ادارے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے. جب یہ طے کیا گیا کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہوگی اور یہ پوری دنیا کے ممالک کی پولیس کی آپس میں کوآرڈینیشن کروائے گی, تو ہر ملک کے اندر ایک NCB کے نام سے, نیشنل سینٹرل بیورو کے نام سے ایک ادارہ جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا. ان کا نام انٹرپول کے ذریعے NCB رکھا گیا, لیکن وہ ضروری نہیں کہ ہر ملک کے ادارے کا نام بھی NCB ہو. ہر ملک نے اپنے کسی ادارے کو ان کے ساتھ ایز این NCB اٹیچ کر دیا کہ یہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا نیشنل سینٹرل بیورو کی حیثیت سے, اور ہمارے کنسرنز آپ کے سامنے رکھے گا. پاکستان کا جو ادارہ نیشنل سینٹرل بیورو کے طور پر نامینیٹ کیا گیا وہ FIA تھا, اور جو اس کے اندر کنسرنڈ اتھارٹی ہے, جو ڈیزگنیشن ہے, جو اس چیز ساری کو ریگولیٹ کرتا ہے یا دیکھتا ہے, وہ DG FIA آپ کا ڈائریکٹر جنرل فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہیں وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں انٹرپول کے اس آفس سے. یہ ادارہ FIA اوورال کنیکٹڈ ہے اس انٹرپول کے اس لیون کے آفس کے ساتھ. جب بھی کوئی ملک یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کا کوئی بھگوڑا جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے اندر رہ رہا ہے, تو وہ اپنے اس NCB کے تھرو پروسیس کرتے ہیں. وہ NCB جو ہے وہ انٹرپول کے اس سیکریٹریٹ سے رابطہ کرتا ہے. وہ سیکریٹریٹ آگے جس ملک کے اندر بھی وہ بھگوڑا بیٹھا ہے اس ملک سے رابطہ کرتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ پاکستان کی یہ منشا ہے کہ یہ ان کا ملزم ہے, یہ اس کے خلاف کیس کی ڈیٹیلز ہیں, آپ کو ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ان کی شناخت کے متعلق انفارمیشن ہے وہ بھی آپ دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہے, اس بندے کو ہمیں بتا دیں اس کا. اب اگلا ٹاپک ہے جو کہ ایک خبروں کے اندر آپ بہت زیادہ سنتے ہیں کہ ریڈ نوٹس ایشو ہو گئے اور انٹرپول جو ہے وہ بندے کو پکڑ کر لا رہا ہے. اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی نیوز ملیں گی. ریسنٹلی دبئی سے انہوں نے کچھ لوگ پکڑ کر جو ہے وہ جس ملک کے وہ ملزم تھے وہاں پہ حوالے کیے ہیں. اسی طرح کئی ممالک سے انٹرپول جو ہے وہ رابطہ کر کے وہاں سے بندے اریسٹ کروا کر اس ملک کو ہینڈ اوور کرتا ہے, لیکن انٹرپول ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو نہیں ہوتا. انٹرپول یہ جو جتنے بھی کام کرتا ہے وہ وہاں کی کنسرنڈ پولیس کے تھرو, وہاں کے اس کنسرنڈ NCB کے تھرو پروسیڈ کرتا ہے. اب آتے ہیں جو نوٹسز ہیں. بظاہر ایک ریڈ نوٹس مشہور ہے, لیکن بڑی ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل 8 قسم کے نوٹسز ہوتے ہیں. 8واں نوٹس جو ہے وہ تھوڑا اسپیشل ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. جو 7 نوٹسز ہیں یہ کلر وائز ہیں. سب سے پہلے ایک ریڈ نوٹس ہے جس کا آپ خبروں میں بہت زیادہ سنتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ایک بلو نوٹس ہے, یہ آپ نے آج آپ کے لیے انٹرسٹنگ انفارمیشن ہوگی. اس کے بعد آپ کا ایک گرین نوٹس ہے, اس کے بعد آپ کا یلو نوٹس ہے, اس کے بعد بلیک نوٹس ہے, اس کے بعد اورنج نوٹس ہے, اور اس کے بعد ایک پرپل قسم کا نوٹس ہے. اس میں جو سب سے اہم نوٹس ہوتا ہے وہ ریڈ نوٹس کہلاتا ہے. ریڈ نوٹس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کا ریڈ نوٹس انٹرپول جاری کرتا ہے تو وہ اس کے مطابق جس بندے کا ریڈ نوٹس جاری کیا جا رہا ہے اس بندے کو گرفتار کر پہلے لوکیٹ کرنا ہے, اس بندے کو انٹرسیپٹ کرنا ہے, اس کے بعد اس کو اریسٹ کرنا ہے, اور اریسٹ کرنے کے بعد جس ملک نے جو انٹرپول کا ممبر ہے, جس ملک نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمارے پاس فلاں قانون کے تحت فلاں کسی عدالت میں یا فلاں ادارے کو مطلوب ہے, لہٰذا اس بندے کو پکڑ کر ہمیں دیا جائے, تو ریڈ نوٹس ایشو کیا جاتا ہے اس بندے کو پکڑنے کے لیے. اس کے بعد آپ کا آتا ہے بلو نوٹس. بلو نوٹس تب ایشو کیا جاتا ہے جب کوئی جو انٹرپول کا جو پارٹنر ملک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بندے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے,
اس بندے کو ٹریس کرنا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے، اس کو لوکیٹ کرنا ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں جاننا ہے کہ اگر کوئی ادارہ جو انٹرپول کا ممبر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اگر چاہتا ہے کہ کسی بندے کے لیے بلو نوٹس ایشو کیا جائے تو وہ بلو نوٹس کن صورتوں میں ایشو کرتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ جو کسی دوسرے ملک کے اندر مقیم ہے اور ان کو یہاں پہ مطلوب ہے کسی چیز میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو ٹریس کیا جائے، اس بندے کی لوکیشن کا پتہ چلے کہ وہ اس وقت کہاں پہ مقیم ہے اور اس بندے کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ ان کے اوپر اس کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے نظر رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو پاکستان نوٹس ایشو کرے گا وہ ہوگا بلو نوٹس، جس میں اس کی باقاعدہ طور پہ وہ شناخت مانگیں گے، اس بندے کی شناخت بھی ہمیں دیں لازمی۔ اس کے بعد ہے گرین نوٹس۔ گرین نوٹس جب انٹرپول جاری کرتا ہے تو گرین نوٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ایک وارننگ ہے کسی بندے کے حوالے سے کہ اس بندے کا ہم گرین نوٹس جاری کر رہے ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ سسپیکٹ ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کے اوپر نظر رکھیں، اس کے اوپر سرویلنس رکھیں، چونکہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ شاید یہ بندہ کسی ایکٹیویٹی کو سر انجام دے دے جو ایکٹیویٹی خطرناک ہو اس ملک کے لیے، لہٰذا اس کو انڈر سرویلنس رکھنے کے لیے جو انٹرپول کا نوٹس جاری ہوتا ہے وہ گرین نوٹس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی ملک کا کوئی باشندہ جو ہے وہ مسنگ ہے، لاپتہ ہے، اس کا بالکل پتہ نہیں ہے اس کے ویئر اباؤٹس کا، تو اس کے لیے جب انٹرپول کو ریکویسٹ کی جاتی ہے تو انٹرپول کا جو نوٹس ایشو کیا جاتا ہے وہ یلو کلر کا نوٹس ہوتا ہے۔ یلو نوٹس اس لیے جاری کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے، مسنگ پرسن ہے، اس کو بازیاب کرانے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو نوٹس ایشو کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی یلو نوٹس کہلاتا ہے۔ اگر کسی ملک کا باشندہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی بندے مر گئے ہیں اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اگر انٹرپول جو ہے وہ پروسیڈ کرتا ہے کہ لوگوں کی لاشیں ہیں اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی شناخت کرنی ہے کہ یہ لاشیں کہاں کی ہیں، تو اس کے لیے جو انٹرپول کا نوٹس جاری ہوتا ہے وہ آپ کا بلیک نوٹس کہلاتا ہے۔ بلیک نوٹس بیسیکلی ان لاشوں کے لیے ہوتا ہے جن کی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ جب انٹرپول کے سامنے یہ انفارمیشن آتی ہے، ان کو ایسی کوئی انٹیلیجنس ملتی ہے کہ کسی ملک کے اندر کسی جگہ پر کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے جو مشکوک ہے، جو ایونٹ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا کوئی ایسا فیوچر کا کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی سسپیکٹ ہے وہاں پہ کہ جو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے، وہ جو فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک نوٹس ایشو کیا جاتا ہے وہ اورنج نوٹس کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کا 7واں نوٹس ہے وہ ہے پرپل نوٹس۔ پرپل نوٹس اس صورت میں جاری کرتی ہے انٹرپول جب کسی بندے کا طریقہ واردات ایکسپلین کرنا ہو، یہ انٹرپول یہ انفارمیشن دینا چاہ رہا ہو کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس طرح کے طریقہ کار سے، جس کو آپ انگلش میں موڈس آپرینڈی کہتے ہیں، کہ اس طرح کا طریقہ واردات وہ استعمال کر سکتا ہے یہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، اس طریقہ واردات کی اسپیسیفکلی انفارمیشن دینے کے لیے، اس کے متعلق بتانے کے لیے جو انٹرپول کا نوٹس جاری ہوتا ہے وہ آپ کا پرپل نوٹس کہلاتا ہے۔ اور وہ جو 8واں نوٹس ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ تھوڑا اسپیشل اس لیے ہے کہ یہ 7 نوٹسز تو انٹرپول سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ایک 8واں نوٹس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے، وہ اگر کسی طرح کی انفارمیشن دیتی ہے جس کو انٹرپول جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے گا، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی بھی جو سینگ ہوتی ہے وہ ان ممالک کے لیے بائنڈنگ ہوتی ہے، ان کے اوپر جو ممالک اس کا پارٹ بنتے ہیں، جو ملک اس کی کنونشنز کو سائن کرتے ہیں۔ اگر یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کسی حوالے سے کوئی انفارمیشن دیتی ہے، کوئی نوٹس جاری کرنا چاہتی ہے کہ فلاں ملک یا فلاں باشندے یا فلاں آرگنائزیشن کے اوپر ہم نے یا اقوام متحدہ کی طرف سے کچھ سینکشنز یا پابندیاں لگا دی گئی ہیں، تو وہ جو نوٹس ہوگا وہ آپ کا انٹرپول کے حوالے سے 8واں نوٹس ہوگا، جس کو وہ تمام جو پولیس آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کو فالو کریں گی۔ اس کے اندر جو پالیسی اور رولز طے کیے گئے تھے اس کے اندر کچھ چیزوں کو استثنا دیا گیا تھا، مطلب انٹرپول کے تھرو اگر آپ کسی دوسرے ملک سے کوئی باشندہ لانا چاہتے ہیں تو وہ بالکل انٹرپول جو ہے وہ کوارڈینیشن کرواتا ہے، وہاں کی پولیس کے تھرو اس بندے کو اریسٹ بھی کرواتا ہے، انفارمیشن بھی دیتا ہے، ٹریس بھی کرتا ہے، لوکیٹ بھی کرتا ہے، لیکن اس میں کچھ انہوں نے لمیٹیشنز رکھ لیں۔ وہ لمیٹیشن جو کہ پاکستان کے لیے بھی ہمیشہ خطرہ رہی، جیسے جو آج کا ہم نے ٹاپک شروع کیا وہ حسین حقانی کے حوالے سے کیا، تو حسین حقانی کو جب 2018 میں پاکستان نے انٹرپول کے ذریعے منگوانے کی کوشش کی تو ان کو جو جواب دے دیا گیا کہ پاکستان جب انٹرپول کو پاکستان نے ریکویسٹ کی تو انٹرپول نے جہاں پہ وہ اس وقت مقیم تھا امریکہ، وہاں کی آرگنائزیشن سے بات کی تو انہوں نے وہاں سے جو صاف ایک جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ حسین حقانی کو پولیٹیکل بیسس کے اوپر منگوایا جا رہا ہے، اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا ہم ایسے بندوں کا ہینڈ اوور نہیں کرتے۔ سو انٹرپول بھی وہاں پہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے جہاں پہ
کسی سیاسی مجرم کو واپس لانے کی بات ہو، جیسے کوئی نواز شریف جیسے بندے کو واپس لانے کی بات ہو، تو وہاں پہ انٹرپول جو ہے وہ آپ کی مدد نہیں کرتا. انٹرپول کے ذریعے ایسے لوگوں کو نہیں لایا جا سکتا. اگر وہ اگلے ملک کو کنونس کر لیتا ہے کہ جی مجھے سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، میں چونکہ اپوزیشن کا بندہ ہوں، میں چونکہ ان کے خلاف ہوں حکومت کے، تو اس لیے وہ ایسے بندے کو پھر ہینڈ اوور نہیں کرتے. اب آتے ہیں آپ سے متعلق ٹاپک پہ، جو لوگوں نے ہمیں کویشچن کیا تھا کہ جی ہم عام شہری ہونے کی حیثیت سے انٹرپول کے تھرو اگر بندہ منگوانا چاہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا قتل کا ملزم ہے اور وہ امریکہ بھاگ گیا ہے یا برطانیہ بھاگ گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بندے کو انٹرپول کے ذریعے گورنمنٹ منگوائے، تو اس کے لیے ہم کیا طریقہ کار انیشیٹ کر سکتے ہیں. انٹرپول سے لوگوں نے اس طرح کے کویشچنز ڈائریکٹلی بھی کیے گئے ہیں. انٹرپول نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ جب کبھی بھی آپ انٹرپول سے متعلق کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو انٹرپول کوئی انٹیلیجنس آرگنائزیشن نہیں ہے. انٹرپول بیسیکلی ایک ایسا ادارہ ہے، یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، یہ ایک ایسا فورم ہے، وہ بیسیکلی دوسرے ممالک کا آپس میں صرف رابطہ کرواتا ہے. انٹرپول خود سے کچھ نہیں کرتا. انٹرپول سے اگر آپ عام شہری ہونے کی حیثیت سے بھی کچھ چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو آپ کی متعلقہ پولیس، اگر آپ کسی شہر میں ہیں تو آپ ایک درخواست دیں گے ڈی پی او کو، آپ کا جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوگا، آپ اس کو ایک درخواست دیں گے کہ یہ ہمارا ملزم ہے، یہ اس کے خلاف مقدمات ہیں اور وہ بندہ اس ملک میں جا کر چھپ گیا. آپ اس کی ساری انفارمیشن دیں گے ڈی پی او کو. ڈی پی او صاحب اس کو فارورڈ کریں گے. چونکہ پولیس جو آپ کی پروونس کی ہوتی ہے وہ اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ کے تابع ہوتی ہے، وہ اپنے تھرو پراپر چینل جو ہے وہ ساری انفارمیشن بھیجیں گے، آپ کی اپلیکیشن بھیجیں گے ہوم ڈپارٹمنٹ کو. ہوم ڈپارٹمنٹ آگے، کیونکہ جب ملک نے کسی سے رابطہ کرنا ہو تو وہ وفاقی ایلیمنٹ بن جاتا ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھیجے گا انٹیریئر منسٹری کو، وزارت داخلہ ہوگی جو وفاق کی. جب وفاقی وزارت داخلہ کے پاس آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ اب ہمارا کون سا ادارہ نیشنل سینٹرل بیورو ہے انٹرپول کا. چونکہ آپ کا پاکستان کا ایف آئی اے ادارہ ہے تو جو سیکٹری انٹیریئر ہوں گے یا انٹیریئر منسٹری کے جو لوگ ہوں گے وہ آپ کا معاملہ ریفر کر دیں گے ڈی جی ایف آئی اے کو. اور ڈی جی ایف آئی اے آگے اس معاملے کو ایز اے نیشنل سینٹرل بیورو آپ کا یہ جو کنسرن ہے اس کو فارورڈ کر دے گا وہ فرانس کے لیون کے دفتر میں، اس سیکریٹریٹ میں، کہ جی ہمارے پاکستان کا یہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو فلاں ملک میں مقیم ہے، اس کو اس ملک کی پولیس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروا کے، اگر آپ اس کے لیے چاہتے ہیں کہ صرف اس کی انفارمیشن رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے مطابق نوٹس جاری کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر کے واپس لایا جائے تو وہ ریڈ نوٹس جاری کرے گا. اور اس طرح سے آپ عام شہری ہونے کی حیثیت سے بھی انٹرپول کے ذریعے اپنا وہ مجرم واپس لا سکتے ہیں. تو یہ ہے انٹرپول کا ایک مختصر اس کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی. اگر اس میں ہماری طرف سے کوئی چیز رہ گئی ہو اور آپ دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ کی جو رائے ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہماری جو انفارمیشن جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت شکریہ. السلام علیکم.